حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، تو اس کے ساتھ یہ یہود کا ذکر آتا ہے. یہ کیا گروپ تھا؟ اس کا کیا ہے پرٹیکولر بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ؟ بنی اسرائیل تو قوم ہے نا. جی جی. اور ایک وقت میں آ کے چونکہ سارے بنی اسرائیل یہودی ہو گئے تھے جی. سوائے ان کے جو پہلے باہر جا چکے تھے. کئی وقتوں میں مختلف پرانے تاریخی طور پر بنی اسرائیل ادھر ادھر بکھرتے رہے ہیں. جی جی جی. فرعون سے پہلے بھی یہ قوم ایسی ہے جس نے سفر اختیار کیے ہیں. تو وہ اکا دکا جو ہیں ان کو چھوڑ دیں تو بالعموم جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں وہ سب کے سب یہودی ہو گئے تھے. اس لیے ایک وقت میں آ کر یہود یا بنی اسرائیل متبادل اصطلاحیں بن گئیں. اچھا. بنی اسرائیل قومی نقطہ نگاہ سے اور یہود مذہبی نقطہ نگاہ سے. اب جس طرح دجال کے دو چہرے ہیں، ایک سیاست کا دجال، اس کا نام رکھا گیا ہے یاجوج ماجوج، اور ایک مذہب کا دجال جس کو ویسے دجال کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس میں پادری خاص طور پر وہ جنہوں نے حضرت مسیح کی سچی تعلیم کو بگاڑ کر آپ کو خدا کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے، قرآن کریم ان کو دجال کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ آیات جو دجال کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، سورہ کہف کی پہلی 10 پڑھ کے دیکھ لیں اور آخری 10 انہی قوموں کا ذکر ہے. اسی عقیدے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا لیا. بس اس پہلو سے دو الگ الگ اصطلاحیں بن جاتی ہیں ایک ہی قوم کے لیے ان کے کردار کے لحاظ سے. حضور اس لفظ کے کوئی معنی بھی ہیں یہود کے؟ ہاں، الذین ہادو قرآن شریف نے فرمایا نا. اچھا جی. والیہود بھی فرمایا ہے، اچھا لیکن الذین ہادو جی. جنہوں نے جو ہدایت پا گئے، اچھا ٹھیک ہے. یا دوسرے اس کو لفظی ترجمہ کرتے ہیں ہدایت پا. اہتداء چاہیے تھا ویسے تو. ہادا کا مطلب تو ہدایت دینا ہوتا ہے. کیوں جی؟ آپ تو عرب سے آئے ہیں، یہ بتائیے. ہادو صرف اس میں متعدی ہے یا اس میں لازم بھی ہے؟ نہ، فعل متعدی ہے یا فعل لازم بھی ہے؟ شعر ہے عربوں کا، اذا ہاد الغراب اذا کان الغراب ہاد قوم، وہاں ہاد لفظ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے غالباً. اذا کان الغراب ہاد قوم، دلیل قوم. اچھا، سیادیہم طریق الحالکین. ہم سوری، میں اس کو ہادہ بھی پڑھتا رہا ہوں غلطی سے. اذا کان الغراب دلیل قوم. تو ہاد کے لفظ کے بتائیے آپ کیا جانتے ہیں؟ ہدا یہدی تو ہدایت دینے کے لیے، اور اہتداء ہدایت پا گیا. تو یہاں ہادو جو ہے لفظ، اس کی آپ کیا کریں گے تشریح؟ ایک تو یہ بن سکتا ہے ایک کوائنڈ فعل جو ایک اصطلاح کے گرد بنا لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو یہود کہلائے، وہ ان کا یہود ہونے کے فعل کو ہادو کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے. بعض اصطلاحیں اسی اصطلاح سے تعلق کے فعل بھی گھڑ لیتی ہیں، یعنی انسان اس طرح کرتا ہے. تو اس کی تحقیق کریں پھر مجھے بتائیں. عام طور پر تو قرآن میں یہی ترجمہ ملے گا، وہ لوگ جو ہادو ہوئے یعنی وہ لوگ جو یہودی ہوئے. دیکھیں ذرا، ہدایت پانے کے لحاظ سے غالباً ترجمہ نہیں ملتا. اچھا پھر فرمائیے. یہی بات تھی، ابھی دیکھ کے بتاتے ہیں آپ.